السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ سیٹ میں ہوں فیضان حسین۔ آج ہم اپنے آپ کو ویلاگ میں بتانے جا رہے ہیں کہ ماں رنگ بلوچ کون ہے۔ معلومات تو آپ کو ہوگی، لیکن ہم اپنے یہ ہارٹ سیٹ کے پلیٹ فارم سے یا اور دا کاؤن نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ چیزیں بتانا چاہ رہے تھے۔ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا، ان کی تعلیم پر سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، بلوچستان کا حل کیا ہے، یہ تھی ہماری ہیڈ لائنز۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ماہرنگ بلوچ، جو کہ ڈاکٹر ماہرنگ کے نام سے بھی معروف ہیں، بلوچستان پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک انسانی حقوق کی کارکن اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ وہ بلوچستان میں مبینہ جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں۔ ماہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی BOIC کی قیادت کرتی ہیں، جو ان مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی ایک تنظیم بھی ہے۔ اگر ان کی ابتدائی زندگی پر ہم کچھ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو 1993 میں وہ ایک بلوچ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد عبد الغفار لانگو وابڈا میں ملازمت کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ انہیں 2006 میں پہلی مرتبہ حراست میں لیا گیا اور کچھ عرصے بعد رہا کر دیا گیا، تاہم 2009 میں وہ دوبارہ لاپتہ ہوئے اور 2011 میں ان کی لاش کراچی سے ملی۔ ماہرنگ بلوچ نے جو دو قسم کی ان کی تعلیمی اس پر بات آ رہی ہے۔ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بولان میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب سے اپنی یہ ڈگری جو ہے وہ مکمل کی ہے۔ اس پہ ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف متعدد احتجاجی تحریکوں کی قیادت کی۔ 2023 میں انہوں نے بلوچستان سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کی قیادت کی، جس کا مقصد جبری گمشدگی اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اس مارچ کے دوران انہیں اور دیگر مظاہرین کو اسلام آباد پولیس نے حراست میں لیا، جس میں مختلف حلقوں سے مذمت کی گئی۔ ماہرنگ بلوچ کی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ 2024 میں انہیں BBC کی 100 بااثر خواتین کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اچھا، ماہرنگ بلوچ کی اب تعلیم پر کچھ تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بولان یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ انہوں نے 2020 میں بولان میڈیکل کالج میں کوٹے کے نظام کے خاتمے کے خلاف طلبہ کی احتجاج کی قیادت بھی کی ہے، جس کے نتیجے میں پالیسیوں میں تبدیلی بھی لائی گئی۔ اچھا، 92 نیوز کے ایک کالم نگار ہیں آصف محمود۔ وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ پنجاب میں میڈیکل کے طالب علم 93% نمبر لے کر بھی سرکاری میڈیکل کالجوں میں داخلہ نہیں لے پاتے، اور ماہرنگ بلوچ صاحبہ 67% نمبر لے کر سرکاری میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہرنگ صاحبہ کا کتنا تعلیمی استحصال ہوا۔ ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو نہ صرف سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، بلکہ انہیں ساتھ ہی وظیفہ بھی دیا گیا۔ اس وظیفے کی مالیت ان کے سالانہ فیس سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ یہ گویا دوسرا ثبوت ہوا کہ ان کے ساتھ تعلیمی میدان میں جو ہے وہ کس قسم کا رویہ جو ہے وہ اپنایا گیا۔ یہ آصف محمود صاحب لکھتے ہیں اپنے کالم میں۔ وہ ساتھ میں ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں 1,60,000 سے زیادہ طالب علم میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، اور چند ہزار کے علاوہ سب کو واپس جانا پڑتا ہے کیونکہ سیٹیں محدود ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پنجاب کے میڈیکل کالج میں بلوچستان کے طلبہ کے لیے الگ سے کوٹا مختص ہے۔ ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو یہ تو یاد ہے کہ زمانہ طالب علم میں وہ اسکول کینٹین سے سموسے وغیرہ نہیں خرید پاتی تھی۔ اچھا، یہ ویڈیو بھی میں نے ایک دیکھی ہے، وہ جب اپنے کسی کو انٹرویو دے رہی ہوتی ہیں، اس میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مطلب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں کینٹین سے کچھ خرید کے کچھ کھا سکوں، اور یہ بات کرتے ہوئے وہ رو بھی پڑتی ہیں۔ وہ اپنے اسکول کالج کے جو قصے سنا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ آصف محمود صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو اپنے یہ جو کھانے پینے کے شوق ہیں وہ اب پورے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات بالکل ہی بھول چکی ہیں کہ ہر سال انہیں کتنے ہزار کا وظیفہ دیا جاتا تھا، اور اس میں سے کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے کتنے پیسے بچ جاتے تھے، اور ان پیسوں کے کتنے پکوڑے اور کتنے سموسے خریدے جا سکتے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ کی آنکھوں میں نہ صرف ان سموسوں کی یاد میں آنسو بہتے ہیں جو اس وقت پر کھائے نہ جا سکے، یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ جب حکومت کی طرف سے میڈیکل
کہ اسٹوڈنٹس کو اس کی سالانہ فیس سے کچھ زیادہ وظیفہ دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی فیس ادا کرنے کے لیے اس کی والدہ محترمہ کو کپڑے کیوں بیچنے پڑتے ہیں؟ اچھا، یہ جس ویڈیو کی میں نے پہلے بات کی، یہی مارنگ بلوچ نے اپنی ایک ویڈیو میں یہی بات کر رہی تھی کہ میری والدہ نے میری فیس جمع کرنے کے لیے کپڑے بیچے تھے۔ اچھا، آگے آصف محمود صاحب لکھتے ہیں کہ فیس کپڑے بیچ کر اگر ادا ہوتی تو وظیفہ کہاں گیا، اور فیس وظیفے سے ادا ہوئی تو کپڑے کیوں بیچے پڑے؟ ایک غریب یا متوسط خاندان جس کے پاس وظیفے کے باوجود فیس کے پیسے نہ ہوں تو ایسے کپڑے ایسے گھرانے کے کپڑے جو ہے وہ کتنے فروخت ہوتے ہیں؟ کیا گھر کے کپڑے بیچ کر میڈیکل کالج کی فیس ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میڈیکل کے پہلے سال کی فیس کے پیسے کپڑے بیچ کر پورے ہو گئے تو دوسرے سال زیورات کیوں بیچنے پڑے؟ یہ تمام سوال جو ہے وہ آصف محمود صاحب اٹھا رہے ہیں۔ کیا میڈیکل کالج نے دوسرے سال فیسوں میں 200-400 گنا اضافہ کر دیا تھا؟ نیز یہ کہ وظیفہ تو مسلسل ملتا رہا تو کبھی کپڑے بیچنے اور کبھی زیورات فروخت کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اچھا، یہاں پہ تو ان کی تعلیم کے حوالے سے جو ہم نے بات کی وہ ٹاپک یہاں پہ بند کر دیتے ہیں۔ آگے ابھی ان کی جو ان کے ساتھ ہوا، ان کی گرفتاری، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کو دیتے چلتے ہیں۔ پولیس نے مارنگ بلوچ کو اور 150 دیگر افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، اور ان کے خلاف یہ الزام ہے کہ انہوں نے مردہ خانے سے لاشیں زبردستی لے گئے تھے، اور اچھا، ان پر الزام ہے کہ وہ مردہ خانے سے جو لاشیں ہیں وہ زبردستی لے گئے تھے۔ یہ وہ لاشیں ہیں جو کہ ٹرین حملے میں جو لوگ ہلاک ہوئے تھے عسکریت پسند، یہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ سول اسپتال کوئٹہ میں پڑی ہوئی تھی، وہاں سے آج کے مارنگ بلوچ جو ہیں اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے یہ لاشیں لے گئی ہے، یہ الزام ہے۔ اچھا، 22 مارچ کو سریاب تھانے میں درج کی گئی ایف آئی آر میں ازداد دہشت گردی ایکٹ اور پاکستان پینل کوڈ کے مختلف دفعات کے تحت جو ہے یہ الزامات شامل کیے گئے ہیں۔ ان الزامات میں دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل، تشدد اور بغاوت پر اکسانے، بدنظمی پیدا کرنے، نسلی منافرت کو فروغ دینے اور املاک کو نقصان پہنچانے جیسے جرائم شامل ہیں۔ ایف آئی آر میں بیبو بلوچ، گلزادی ستکزئی، ڈاکٹر صوبیہ بلوچ، صبت اللہ بلوچ، گلزار دوست، ریاض گشکوری اور ڈاکٹر شالی بلوچ سمیت بی وائی سی کے کئی دیگر اہم رہنماؤں کے نام بھی جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اچھا، آج جب یہ ویلاگ اپلوڈ ہو رہا ہے، آج کے دن جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے احتجاج کے مطلب پہلے احتجاج کے جو انہوں نے مرحلہ رکھا تھا وہ گزشتہ روز 26 مارچ کو رکھا تھا کہ تمام پریس کلبوں کے باہر صوبے میں احتجاجی مظاہرے کیے جائے، اور دوسرا جو اس کا پارٹ رکھا گیا ہے احتجاج کا وہ 28 مطلب آج کے دن کوئٹہ وڈ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کا بھی اعلان جو ہے وہ کیا گیا، اور آج یہ لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس مارچ کی قیادت وہ خود کریں گے، اور تمام بلوچ بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس مارچ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہماری بیٹیوں کی گرفتاری کا معاملہ نہیں، یہ ہمارے قومی وقار، ہماری غیرت اور ہمارے وجود کا سوال ہے۔ جب تک ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں محفوظ نہیں، ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ اچھا، بلوچستان کے مسائل کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں؟ مختلف لوگ مختلف رائے دیتے ہیں۔ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اب اس کو سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ نہیں استعمال کیا جائے گا، اب ہارڈ اسٹیٹ، اور ہارڈ اسٹیٹ کے لیے جو اقدامات ہیں وہ شروع بھی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے مسائل سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ بلوچستان میں حکومتوں کی غلطیاں بھی سامنے کی حقیقت ہے، بلوچستان میں حکومتوں کی غلطیاں بھی سامنے کی حقیقت ہے، وہاں مرہم کی ضرورت ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کو
شراکت اقتدار کا احساس دلانے کے لیے اس کو قومی اسمبلی کی نشستیں 2 یا 3 گنا بڑھائی جائیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ ملک کے فیصلوں میں ان کی مرضی جو ہے وہ شامل ہے۔ ابھی انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ملک کے فیصلوں میں، کیونکہ بلوچستان ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ان کے پاس سب سے کم سیٹیں ہیں، خواتین کو چور راستوں سے مخصوص نشستوں کے ذریعے بغیر ووٹ کے اسمبلی میں لا کر بٹھایا جائے تو بلوچستان کے حوالے سے کچھ کیوں نہیں سوچا جا سکتا۔ مطلب اس قسم کے اقدامات کیے جائیں تاکہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے، بلوچستان کے جو لوگ ہیں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے جتنے بھی یہ وڈیرا سسٹم ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیمیں باہر سے حاصل کرتے ہیں، لیکن غریب کے بچے جو ہیں وہ تعلیم ہی حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو اسی وجہ سے وہاں پہ اسمگلنگ اور دیگر جو اس قسم کے اقدامات ہیں، جب نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہوتا تو وہ بندوق اٹھانے کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو حکومت کو سیریس وے میں سوچنا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہارٹ اسٹیٹ بنا کے اور وہاں پہ جنگ چھیڑ کے جو ہے بلوچستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔